نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں اسلام کے جو سب سے بڑے شہید ہیں، آج کل لوگ مشہور و معروف صحابہ کرام کو تو جانتے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس تاریخ سے ناواقف ہیں، جس میں اسلام کے 3 سب سے بڑے شہداء کا تذکرہ کروں گا، جن کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہیں اور پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی شخصیت ہیں، وہ میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں بتلانے جا رہا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کا ایک وفد جو قبیلے عزل سے تعلق رکھتا تھا، وہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ان کو دین کی تبلیغ، دین کے مسائل بتانے کے لیے آپ صحابہ کرام کا ایک گروہ ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے، تاکہ اسلام کی موٹی موٹی مسائل، موٹی موٹی باتیں ان لوگوں کو معلوم ہو سکیں۔ آپ علیہ السلام جو ہر وقت یہ دلدادہ تھے، ہر وقت اس دل کے اندر اس بات کی تمنا تھی کہ کس طریقے سے لوگ مسلمان ہو جائیں اور وہ حلقے بغوش میں آ جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے کہنے کے مطابق صحابہ کرام کی سب سے معزز جماعت 10 صحابہ کرام کو روانہ کر دیا، جس کے اندر حفاظ تھے، قراء تھے، عالم تھے، اسی طریقے سے مفسر تھے، بہت 10 صحابہ کرام جو جید صحابہ کرام سب سے زیادہ علم جاننے والے تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے روانہ کر دیا۔ یہ قافلہ مدینہ سے نکلتا ہوا مدینہ سے باہر پہنچا، مقام ہدا پر، دوسری کتابوں میں مقام رحیم جسے کہتے ہیں، وہ مقام عبرت ہے، وہاں پر جب پہنچا تو کفار اور مشرکین کی سازش انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور صحابہ کرام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس میں سے قافلے میں سے ایک مشرک نے بغاوت کی اور جا کر قبیلے بنو لحیان کے لوگوں کو بتا دیا کہ صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو صحابہ کرام کے آنے کی راس نہ آئی، اچھا نہیں لگا، اور 200 آدمی تیر انداز جو تیر کو چلانا جانتے تھے، ان لوگ کہ صحابہ کرام کا پیچھا کرنا شروع کر دیے۔ آپ صحابہ کرام کے نقش قدم پر، ان کے نشانات قدم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ چل دیے، راستے میں جا رہے تھے، جہاں پر بیٹھ کر صحابہ کرام نے کھجور کو کھایا تھا، وہاں پر جب کفار پہنچے، مشرکین کا ایک قافلہ پہنچا تو وہاں پر دیکھے کھجور کی کچھ گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو کھجور کی گٹھلی ہے یہ یثرب کی ہے، یعنی مدینہ کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام لوگ ادھر آگے ہی جا رہے ہیں۔ آگے جاتے جاتے جب پہنچ گئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کی جماعت جا رہی ہے۔ حضرت حازم رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ کفار ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمارے تعاقب میں ہیں، تو اس لیے انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور پہاڑ پر چڑھ جائیں۔ پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہیں پر چھپ گئے۔ جب وہیں پر چھپ گئے، وہیں سے حملہ شروع کر دیا، نہ جانے کتنے کفار کو انہوں نے مارا، قتل کیا۔ اس کے بعد جب کفار نے یہ سوچا کہ اب ان کو شکست دینا ناممکن ہے، تو انہوں نے ایک اور سازش شروع کی۔ سازش یہ کی کہ مکہ کے اندر، عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی کہتا تھا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، ہماری پناہ میں آ جاؤ، تو لوگ اس کو پتھر کی لکیر سمجھتے تھے، وہ اس کو ایک دم یقینی طور پر سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ بدعہدی کی کہ اے لوگوں، تم لوگ
واپس آ جاؤ، اتر آؤ، ہماری پناہ میں آ جاؤ، اپنے کمان کو ڈال دو اور اپنے کیا ہتھیار کو ڈال دو اور تو ہماری حفاظت میں، ہماری پناہ میں۔ صحابہ کرام نہیں اترے، فقط 2 صحابہ کرام اترے جن کا تذکرہ میں دوسرے ویڈیو میں کروں گا، جن کا نام حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہے اور دوسرے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو شارٹ میں سب سے پہلے 3 بھاگ میں اس ویڈیو کو ڈیوائیڈ کروں گا۔ ایک حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور تیسرے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ساتھیوں، پہاڑ سے مت اترو، ان کفار کی دغابازی واضح ہے ایک دم۔ لیکن وہ لوگ اتر آئے تو انہوں نے، تو کفار نے صحابین، دونوں صحابہ کرام کو قید کر لیا اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ لڑتے رہے۔ جب جانا کہ 200 کفار ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، اب میں شہید ہو جاؤں گا، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا کیا کہ اے اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، دین کی اشاعت کے لیے بھیجا تھا، آج یہ کفار ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اے اللہ، ہماری یہ خبر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، ہماری لاش کو، ہمارے جسم کو کفار کے ہاتھوں سے، کفار کے بے حرمتی سے حفاظت فرما۔ 2 دعا مانگی تو آپ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے دونوں دعا کو قبول کر لیا۔ پہلی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہماری اس واقعے کی خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا، تو آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک جانثار صحابہ، آپ کا ایک پکا دوست، آپ کا ایک پکا ساتھی، ایک صحابی، ایک ولی اللہ، وہ آپ کے لیے قربانی پیش کر رہا ہے، آپ کے کیا ہے، آپ کے نام پر اپنے گردن کو کٹا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ کہنا تھا، کفار نے 200 تیر ایک بارگی چلایا، جس سے جسم سے خون نکلنے لگا، خون جسم چھلنے ہو گیا اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ وہیں پر گرے اور شہید ہو گئے اسی پہاڑ پر۔ اور سنیے، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں ایک عورت سلافہ نامی تھی، ان کے بیٹوں کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ تو اس عورت نے یہ انعام رکھا تھا کہ جو شخص حضرت عاصم کی لاش کو لے کر آئے گا، ان کے سر کو کاٹ کر لے کر آئے گا، میں ان کو 100 اونٹ دوں گی اور میں اپنا کلیجہ ٹھنڈا کروں گی۔ کفار چاہتے تھے کہ میں کاٹ کر لاؤں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ میرے دوستو، اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے لاش کے، ان کے جسم اطہار کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بھیڑ شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، آج تمہارا پہرا ہوگا، آج تمہاری نگرانی ہوگی۔ حضرت عاصم کی لاش، ان کے جسم کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، مکھیوں کا پہرا آ گیا، مکھیاں پہرا دینے لگی، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ارد گرد گھومنے لگی، جو بھی کفار آئے ان کے اوپر حملہ کر دیتی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ چاہے تو کبھی ابابیلوں سے کام لے لے، اللہ چاہے تو مکڑی کی جالوں سے کام لے لے، اللہ چاہے تو جنگل کے شیروں سے کام لے لے، اور اللہ چاہے تو کیا ہے، شہد کی مکھیوں سے بھی کام لے لے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے اپنے لیے، اور
کفار وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے جب مکھیوں کا ہجوم دیکھا تو۔ اس کے بعد 2-3 دن آتے رہے لیکن مکھیاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہرا دیتی رہیں۔ پھر دوسرے روز زوردار بارش ہوئی اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کو پانی بہا لے گیا سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی جسم اطہار کی حفاظت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کوئی ان کے سامنے حضرت عاصم کا تذکرہ کرتا تو کہتے اللہ کچھ لوگوں کی دعاؤں کو حفاظت کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی حفاظت کرتا رہتا ہے، جس طریقے سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی ہے۔ میرے دوستوں میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ام حسبتم ان تدخل الجنہ، کہ اے لوگوں تم گمان کرتے ہو کہ تم کو جنت ایسے ہی مل جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ارے تم کو آزمایا جائے گا تمہارے جانوں سے، تمہارے مالوں سے، تمہارے اولاد سے، تمہارے جسم کو چھلنے کر کے آزمایا جائے گا۔ اگر تم اس پہ کھڑے اترو گے، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، تمہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مزدہ سنا دیا جائے گا، الصحابۃ کلھم عدول کا نعرہ دے دیا جائے گا۔ میرے دوستو یہ صحابہ کرام ہیں، کس طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی تھی، کاٹ لیا تھا، لیکن جس نے میرے نبی کے چہرے اطہار کو دیکھا، میرے نبی کے نور کو دیکھا، آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا، وہ اپنی گردن کو بھی کٹانے کے لیے تیار ہو گیا۔ نہ جانے کتنے صحابہ نے گردن کو کٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔